بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 لوگوں کی نماز کبھی بھی قبول نہیں ہوتی۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ انسان کا تھکاوٹ سے برا حال ہو، سردی کا موسم ہو، کمبل میں لیٹا ہو، سردی سے تھر تھر کانپ رہا ہو، اور پھر اللہ کی پکار یعنی اذان کی آواز سن کر گرم لحاف اور گرم کمبل کو چھوڑ کر وہ انسان سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرے اور سردی کی وجہ سے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، سردی سے جسم کانپ رہا ہو، سردی ایسی ہو کہ دانت بج رہے ہوں، پھر بھی انسان اللہ کی رضا اور ثواب کی نیت سے وضو کرے اور پھر سردی کو برداشت کر کے نماز ادا کرے اور اس کی نماز ہی قبول نہ ہو؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل ہو سکتا ہے۔ اللہ 5 لوگوں کی پڑھی گئی نمازوں کو قبول نہیں کرتا۔ مسلمان ہونے کے باوجود، نماز پڑھنے کے باوجود ان کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، پھر ان کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ 5 کم وقت لوگوں کی نمازیں دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دیتا ہے، قبول نہیں کرتا۔ پہلا وہ شخص جو اپنی بیوی کو رلاتا ہے، باتوں باتوں پر اپنی فیملی کے ساتھ لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ مجھے بتائیے، ایسے شخص کی دعا قبول ہوتی ہوگی؟ ایسے شخص کا کوئی بھی عمل قبول ہوتا ہوگا؟ ایک واقعہ، ایک شخص نے غربت کے ہاتھوں تنگ ہو کر اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دیا، پیٹنا شروع کر دیا۔ بیوی کو روزانہ مارتا، گھر میں لڑائی جھگڑا کرتا، بیوی کو ذلیل کرتا، طرح طرح کی اذیتیں دیتا، بیوی کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتا۔ تکلیفیں اور اذیتیں کیوں دیتا؟ صرف اس وجہ سے کہ جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے، امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی ہے۔ ایک دن اس شخص نے اپنی بیوی پر ظلم ڈھایا۔ بیوی رو رہی تھی کہ وہاں سے ایک اللہ والے بزرگ کا گزر ہوا۔ اس کی بیوی کو روتا دیکھ کر بزرگ نے کہا، کیوں اسے مار رہے ہو؟ کیوں اسے ذلیل کر رہا ہے؟ کیوں اس پر ظلم ڈھا رہا ہے؟ اس شخص نے اس پر جواب دیا اور کہا کہ حضرت، جب سے اس کم وقت کو میرے گھر لایا ہوں، میری غربت ختم ہی نہیں ہو رہی ہے، غربت عروج پر آ گئی ہے۔ جب سے اس کم وقت کو اپنے گھر لایا ہوں، غریب ہو گیا ہوں، اور اتنا غریب ہو گیا ہوں کہ اگر صبح کو کھاتا ہوں تو شام کو کھانے کے لیے نہیں ہوتا، اور شام کو کھاتا ہوں تو صبح کے لیے نہیں ہوتا۔ بہت پریشان ہو گیا ہوں، مصیبتوں نے، ٹینشنوں نے آ گھیرا ہے۔ اس پر ان بزرگ نے کہا، میاں، میں تمہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سناتا ہوں۔ ایک دن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا خطاب فرما رہے تھے۔ دوران خطاب آپ نے فرمایا، اے لوگوں، جو شخص اپنی بیوی کو مارتا ہے، رلاتا ہے، بیوی پر ظلم کرتا ہے، اسے ذلیل کرتا ہے، طرح طرح کی اذیتیں اور پریشانیاں دیتا ہے، ایسے شخص کی ایک تو نماز قبول نہیں ہوتی، ایسے شخص کی پڑھی نماز اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کے منہ پر مار دیتا ہے۔ دوسرا، ایسے شخص کے گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، ایسے شخص کے گھر سے رحمت اٹھا لی جاتی ہے، ایسے شخص کے گھر سے رحمت اور برکت کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا، ایسے شخص کے گھر سے امیری کا جنازہ نکل جاتا ہے، غربت عروج پر آ جاتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں برکت آئے، تمہاری جان و مال میں برکت ہو، روزی رزق میں برکت ہو، خوشحالی تمہارے قدم چومے، تو خدارا اپنی بیوی کو نہ مارا کرو، نہ ظلم کیا کرو، نہ رسوا کیا کرو، نہ ذلیل کیا کرو، نہ بیوی کے آنکھوں سے آنسو بہنے دیا کرو۔ دوسرا شخص جس کی نماز قبول نہیں ہوتی، شرابی انسان ہے۔ شرابی انسان کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، بلکہ اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے اور شراب پینا نہ چھوڑ دے۔ ایک سود خور تھا، جب اس کے پاس پیسہ آیا تو اس نے شراب پینا شروع کر دیا، شراب کے نشے میں لگ گیا،
ایک دن شراب کے نشے میں دھت سیڑھی سے اتر رہا تھا، وہیں منہ کے بل گر گیا اور اسی وقت فوت ہو گیا۔ وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کا بیٹا کافی دن اس کا سوگ منا رہا تھا۔ ایک رات خواب میں باپ کو دیکھا، پوچھا، ابا آپ کا کیا حال ہے؟ کہا، نہ پوچھ بیٹا۔ سیڑھی سے اتر رہا تھا، بجائے زمین پر گرنے کے سیدھا جہنم میں چلا گیا۔ پیارے بھائیوں، جو شخص شراب پیتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ اتنا بڑا ذلیل ہوتا ہے کہ اس کی نماز بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ تیسرا وہ شخص جو اپنے والدین کو ستاتا ہے، اپنے والدین کو رلاتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ ماں باپ کو تڑپانے والے، پریشانیاں دینے والے شخص کی بھی اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کرتا۔ جس شخص پر اس کے والدین ناراض ہوں، اس سے تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے اور اس کا رسول بھی ناراض ہوتا ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہو، کیا اس کی نماز قبول ہوتی ہوگی؟ اس کی کوئی دعا قبول ہوتی ہوگی؟ کیا اس کا کوئی عمل قبول ہوتا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ خدا را جن جن نوجوانوں پر ان کے والدین ناراض ہیں وہ اپنے والدین کو راضی کر لیجئے۔ چوتھا، سود خور کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایسا شخص جو صبح و شام حرام کھاتا ہو، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ سود تو ویسے ہی حرام ہے، اور سود خور جو صبح شام حرام کھاتا ہو، اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، بلکہ حرام کھانے والے کی نماز اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ پانچواں شخص جو اچھے طریقے سے وضو نہ کرے۔ اچھے طریقے سے وضو نہ کرنے والے شخص کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اچھے طریقے سے وضو کر کے نماز پڑھا کریں، پھر اللہ سے جو کچھ بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ 5 ایسے لوگ ہیں جنہیں نماز دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دی جائے گی۔ جب نماز قبول نہیں ہوگی تو دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ نماز پڑھنے سے پہلے ان 5 باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ اگر یہ 5 بیماریاں آپ میں بھی ہوں گی تو آپ کی نماز بھی آپ کے منہ پر مار دی جائے گی اور قبول نہیں ہوگی۔ پیارے بہن بھائیوں، جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کی نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں۔ تو آپ یہ سنیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں؟ کیسے پتہ چلے گا کہ آج جو ہم نے فجر پڑھی، ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی ہے وہ قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے تو سمجھ جانا کہ پچھلی نماز قبول ہو گئی ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔